السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں ناول راز نجات پر زہرا بنت خالد کا ایپیسوڈ 3 پڑھنے والی ہوں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ راز نجات پر زہرا بنت خالد، قسط نمبر 3۔ آئیز کین ٹاک۔ آغاز ایک نئے دن کا تھا اور ایسے میں شہر لاہور کے موسم نے انگڑائی بھری تھی۔ سردی کا زور ٹوٹ رہا تھا کیونکہ فروری کا آغاز ہونے والا تھا۔ ہوائیں ابھی بھی سرد تھیں اور فضا میں خنکی بھی موجود تھی۔ ایسے میں وہ ناشتے کے بغیر آج اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی، لیکن ایک فون کال پر وہ اٹھی تھی۔ صبح ہی صبح اسے مشک کی کال کسی نئے نمبر سے آئی تھی۔ اس روز کے بعد مسفرہ نے مشک سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مشک اس کا نمبر بلاک کر چکی تھی، جس کی وجہ سے رابطہ نہ ہو سکا تھا۔ مسفرہ ویسے بھی کیس کے باقی حصوں کو دیکھ رہی تھی اور اس نے مزید رابطہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، لیکن مشک نے کال کر کے اسے بلایا تھا۔ مسفرہ ہمت کرتی، گرم پانی سے نہاتی، فریش ہو کر بالوں کو سکھانے کے بعد اب کچھ فریش محسوس کر رہی تھی، لیکن آج انرجی کچھ کم تھی۔ وہ ناشتے کا ارادہ ترک کرتی ایک آخری نظر خود کو شیشے میں دیکھنے لگی۔ اس نے بھورے رنگ کی کارگو پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ پہن رکھی تھی، جس پر بھورے رنگ کا لمبا کوٹ تھا۔ بالوں کو آنچ اونچی پونی میں باندھا ہوا تھا اور لال رنگ کی 2 لٹیں اسی پونی میں بندھی تھی۔ وائٹ جاگرز کے ساتھ اس نے براؤن بیگ کندھے پر ڈالا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مشک کے سامنے بیٹھی اسے سر تا پیر دیکھ رہی تھی، جس نے گہرے سرخ رنگ کی کرتی کے ساتھ سیاہ رنگ کی کھلی جینس پہن رکھی تھی۔ گلے میں سٹالر تھا اور آنکھوں پر چشمہ چڑھا ہوا تھا۔ ہائے، مشک نے کچھ جھجکتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ مسفرہ نے آنکھوں کے اشارے سے اسے مزید بولنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر وہ گلا کھنکارتے ہوئے ہمت مت جمع کرتی بولنے لگی۔ پچھلی بار کے لیے معذرت، وہ میری ماں تھی۔ مسفرہ نے اپنا انداز سرد ہی رکھا تھا۔ وہ اپنی کافی کا سپ لیتے ہوئے کہنے لگی، یہ واقعی عجیب تھا، ہماری بات آگے بڑھ رہی تھی۔ مسفرہ کا سرد اور خشک لہجہ مشک کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا۔ میرے والدین میری بہت زیادہ حفاظت کرتے اور اکلوتی بیٹی ہونے کے ناطے کچھ زیادہ سیکیور ہیں۔ مشک کا انداز گھبرایا ہوا تھا۔ اسے مسفرہ کی سرد نگاہوں سے خوف آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے کبھی پولیس کی مدد کرنے کی اجازت نہیں دی۔ مسفرہ نے اپنی نگاہیں اس سے ہٹا کر کافی کے مگ پر مرکوز کر لی تھیں۔ یہ وہ آخری نرم چیز تھی جو وہ مشک کے لیے کر سکتی تھی تاکہ وہ اس سے خوف زدہ نہ ہو۔ شاید یہی وجہ تھی کہ پولیس کی اتنی جلدی کیس بند کرنا پڑا۔ مسفرہ کا لہجہ ابھی بھی سرد تھا، لیکن وہ اس بار کچھ لاپرواہی سے بولی تھی، شاید پولیس نے کبھی اتنی کوشش نہیں کی۔ مشک نے ہاتھ مروڑتے ہوئے اپنی رائے پیش کی تھی، ویسے میں نے رمشا کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ مسفرہ کا انداز سادہ تھا، لیکن اس کی بات پر مشک چونکی تھی۔ اور اس نے کیا کہا؟ مشک اپنی جگہ پر ہی سیدھے ہوتے ہوئے بولی تھی۔ مسفرہ خاموشی سے شیشے کے باہر بہتی سڑک کو دیکھنے لگی تو مشک دوبارہ گویا ہوئی۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو میں اسے اپنے مشکوک افراد کی فراست میں سب سے اوپر رکھتی۔ مسفرہ نے اس کی بات پر گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بھی تمہارے بارے میں ایسی ہی رائے رکھتی تھی۔ مشک اس کی بات پر اپنے لبوں کو تر کرنے لگی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مسفرہ نے اپنی سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا تھا۔ اس نے کہا کہ زویا پارٹی میں جانے سے پہلے تمہارے گھر گئی تھی، اور جہاں تک میرا خیال ہے زویا کبھی بھی کسی کے گھر اس کی اجازت کے بغیر نہیں گئی۔ تمہیں مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے مشک۔ مسفرہ کا لہجہ کچھ نرم پڑا تھا آخر میں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں۔ مسفرہ نے اپنی سرد بھوری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا جو کہہ رہی تھی، میں نے آپ کو وہ سب کچھ بتایا جو میں جانتی ہوں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ مجھ پر یقین کرنا چاہتی ہیں یا نہیں۔ مسفرہ نے اس کی بات پر سر ہلایا تھا جیسے کہہ رہی ہوں اس نے اس پر یقین کیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مسفرہ اس دنیا میں خود کے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں کرتی تھی، کبھی نہیں۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں سے موبائل نکالا تھا اور کچھ انگلیاں پھیر کر اس کے سامنے اسکرین کی تھی۔ وہاں ایک ایڈریس لکھا تھا۔ کہ تم اس ایڈریس کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ کہ تم نے اس جگہ کو دیکھا ہے یا کسی کو اس کا ذکر کرتے سنا ہے؟ مشک نے ایڈریس پڑھا تو اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق جاگی تھی جسے وہ مہارت سے چھپا گئی تھی۔ DH ہے؟ نہیں، میں یہاں کبھی نہیں گئی۔ سنا ہے وہاں شہر لاہور کے امیر و رئیس رہتے ہیں۔
مسفرہ نے موبائل کی اسکرین بند کرتے ہوئے ٹیبل پر موبائل رکھا تھا۔ کہ زویا نے پارٹی کے حوالے سے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ اس کے سوال پر مجھ نے کندھے اچکائے تھے۔ آپ جانتی ہیں کہ میں اس پارٹی میں نہیں گئی تھی، مجھے کس طرح معلوم ہوگا؟ آپ کو رمشا سے پوچھنا چاہیے، وہ پارٹی کے پاس دے رہی تھی۔ مجھ نے آ کر ملبہ رمشا پر ڈال دیا تھا۔ رمشا شاید کچھ جانتی ہے لیکن وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، مسفرہ نے اپنی ازلی سرد لہجے میں کہا تھا۔ مجھے سوچنے دے، مجھ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ مسفرہ اپنی کافی مکمل کرنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں رمشا واقعی فکر مند ہے تو وہ اس کی ریپوٹیشن ہے۔ اگر آپ اس کی ریپوٹیشن کے خلاف کچھ کریں گی تو وہ آپ کی مدد کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ مجھ کی باتوں پر اسے واقعی حیرت ہوئی تھی کہ ایک ٹین ایجر کے دماغ میں ایسی خرافات کیسے آ سکتی ہے، لیکن ہاں، یہ زمانہ بہت اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، کچھ بھی ممکن ہے۔ اسے بلیک میل کرنا کہتے ہیں مس مشک، مسفرہ نے الفاظ چباتے ہوئے کہا تھا۔ جاسوسوں کو کیس حل کرنے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ مشک کی بات سے وہ متفق تھی، لیکن وہ یہ بات واضح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں، اگر آپ کو اس کیس کے کسی بھی موقع پر مدد کی ضرورت ہوئی تو میں حاضر ہوں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، میرے پاس اپنے کچھ راستے ہیں۔ مشک کی بات اس نے تسلی سے سنی تھی۔ جیسا کہ ہیکنگ، مسفرہ نے ایک نام پیش کیا تھا۔ ہیکنگ؟ یہ کچھ زیادہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، لیکن جو بھی آپ کو پسند ہو۔ اس کے بعد مشک نے مزید کچھ باتیں کی تھیں اور مسفرہ نے اس سے مزید کچھ سوالات کیے تھے۔ مشک کی کلاس کا ٹائم تھا جس کی وجہ سے وہ چلی گئی تھی اور مسفرہ اپنے لیے کچھ اچھا ناشتہ کرنے کے ارادے سے کسی اور ریسٹورینٹ کی طرف بڑھی تھی۔ وہاں اکیلے خاموشی سے بیٹھ کر اس نے ناشتہ کیا تھا، لیکن دو سرمئی آنکھوں نے اسے غور سے دیکھا تھا، جو کھانا کھاتے ہوئے اپنی سوچوں کی دنیا میں مگن تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ مسفرہ جو کچھ بھی سوچ رہی ہے وہ اذیت ناک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سوچ رہی تھی۔ براق نے منظر کو نظر انداز کیا تھا اور اپنا فون نکال کر آگے بڑھ گیا تھا۔ نظر انداز کر مجھ کو ذرا سا کھل کے جینے دے، کہیں ایسا نہ ہو تیری نگاہ بانی سے مر جاؤں۔ بہت سے شعر مجھ سے خون تھکواتے ہیں آمد پر، بہت ممکن ہے میں ایک دن غزل خوانی سے مر جاؤں۔ وہ سبز آنکھوں والا شہزادہ اپنی مغرور چال چلتا ہوا جا رہا تھا جب اس کی نظروں میں ایک منظر آیا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک دیوار کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ ریسٹورانٹ میں ہر طرف گہما گہمی تھی، ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ حماس چلتا ہوا براق کین پیچھے جا کھڑا ہوا تھا، جو کسی کو فرصت سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب وہ موبائل نکال کر پلٹا تو دونوں کی نظریں ملی تھیں، لیکن براق کے اشارے پر دونوں باہر کو نکل گئے تھے۔ لیکن جانے سے پہلے حماس نے مڑ کر اس لال لٹوں والی لڑکی کو دیکھا تھا جو اپنے خیالات میں مگن تھی۔ اس کی بھوری آنکھیں کافی کے مگ پر ٹکی تھیں اور وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ براق کی آواز پر اس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کون تھی وہ؟ حماس نے گاڑی میں بیٹھتے ساتھ سوال بولا تھا۔ جسٹ فار کیس۔ براق کا لہجہ ہموار تھا۔ حماس کو یقین نہ آیا، لیکن وہ خاموشی سے سر ہلا گیا۔ ہاسپٹل والے کیس کا کیا ہوا؟ حماس نے خاموشی میں خلل پیدا کیا تھا۔ براق سکون سے لاہور کی سڑکوں پر گاڑی چلا رہا تھا۔ ڈیلیڈ فار سم ریزنز۔ حماس نے سر ہلا دیا تھا۔ پھر واپس کب جاؤ گے؟ جب بھیجا جائے گا۔ حماس اس کی بات پر سر ہلا گیا تھا۔ تم بتاؤ، تمہارے مشن کیسے جا رہے ہیں؟ براق نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ CIA والے بندے کی کوئی زندگی نہیں ویسے۔ حماس نے سرد آنکھ کھینچی تھی۔ براق کا کہکا گاڑی میں گونجا تھا۔ بولا تھا سوچ لو۔ براق نے گاڑی گھر کے اندر لے جاتے ہوئے کہا تو حماس نے لمبی سرداب بھری تھی۔ مجھے مسئلہ نہیں، لیکن آدھا پاکستان ہمیں جاسوس سمجھ لیتا ہے اور آدھا پاکستان ہمیں پولیس سمجھتا ہے۔ حماس نے اپنا رونا رویا تھا۔ براق پھر سے ہنس دیا تھا۔ چلو آؤ، تمہیں کچھ اچھا کھلاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے بنا کر۔ براق نے اس کا منہ ٹھیک کرنے کی غرض سے کہا تھا۔ بہت شکریہ آفر کا، لیکن کھانا بن چکا ہے۔ حماس نے اس کے آفر کو رد کی تھی اور دانتوں کی نمائش کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ براق بھی اس کی اس حرکت پر مسکراتا ہوا اندر بڑھ گیا تھا۔ CIA پاکستان کی انٹیلیجنٹ ایجنسیز میں سے ایک ایجنسی تھی، ISI سے نیچے لیکن پولیس کی پوسٹ سے بہت اوپر۔ ان کے ذمے لگے کیس خفیہ بھی ہو سکتے تھے اور عوام کی نگاہوں میں بھی،
لیکن پھر بھی CIA کے بندے کی پہنچ پولیس سے زیادہ تھی۔ حماس CIA آفیسر تھا اور اپنے مشنز پر زیادہ تر خفیہ طور پر کام کرتا تھا۔ نہ جی بھر کے دیکھا، نہ کچھ بات کی، بڑی آرزو تھی ملاقات کی۔ میں چپ تھا تو چلتی ہوا رک گئی، زباں سب سمجھتے ہیں جذبات کی۔ مسفرہ کیس پہ پورے دل و دماغ سے کام کر رہی تھی۔ زویا کا کیس دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی سمجھتی تھی کہ وہ کیس سلجھانے کے قریب ہے، ویسے ہی کوئی نیا کردار آ جاتا تھا اور وہ کیس کو مزید الجھا دیتا تھا۔ مسفرہ کو دوبارہ سے انجان انسان کی طرف سے کوئی میسج نہیں آیا تھا، نہ اس نے دوبارہ خود رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ فی الوقت وہ رمشا کو بلیک میل کرنے کے لیے کچھ چیز ڈھونڈ رہی تھی جب زویا کے موبائل میں اسے رمشا کی ایک تصویر ملی تھی جس سے وہ منہ کھولے سو رہی تھی۔ وہ تصویر کسی ٹرپ کی تھی جس میں رمشا کا منہ ادھ کھلا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور میک اپ خراب ہو کر آنکھوں کے نیچے پھیلا ہوا تھا، لپسٹک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک سیکنڈ کے لیے تو مسفرہ اسے پہچان ہی نہیں سکی۔ یہ تصویر زویا کی پرائیویٹ البم میں پڑی تھی۔ مسفرہ ہنس تھی اور اس تصویر کو اپنے نمبر پر بھیجی۔ وہاں سے رمشا کو بھیج چکی تھی۔ نیچے اس نے اگلے دن ملنے کے لیے وقت اور پتہ دیا تھا۔ یس، وہ خود کو شاباشی دیتی کچن میں آ گئی تھی اور اپنے لیے کچھ کھانے کا بنانے لگی تھی۔ کھانے کے لیے کچھ اچھا سا بنا کر وہ کھاتی ہوئی موبائل چلانے لگی تھی۔ کچھ دیر انسٹا اسکرول کرنے کے بعد دوبارہ سے سارے گھر میں نظر دوڑاتی اپنے ڈیٹیکٹیو کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کے پاس اور کوئی مصروفیت نہیں تھی تو وہ کسی اور کیس کو مکمل کرنے لگی۔ یوں ہی رات سرکی تھی اور مسفرہ رات کے آدھے پہر اپنے کمرے میں آ کر نیند کے آغوش میں چلی گئی تھی۔ حماس اور براق ایک ساتھ چلتے ہوئے اپنی ضرورت کی چیزیں ارد گرد ڈھونڈ رہے تھے۔ شیلف پر اپنی مطلوبہ شے تلاش کرتے ہوئے وہ اپنی اپنی دنیا میں مگن بھی تھے۔ جانی پہچانی آواز پر براق مڑا تھا۔ وہاں ایک کونے میں کھڑی تھی۔ وہاں موجود ورکر پر وہ غصہ کر رہی تھی اور براق کو اس پل محسوس ہوا کہ لاہور بہت چھوٹا ہو گیا ہے، لیکن اسے مسفرہ سے ایسی بدتمیز کی امید نہیں تھی۔ امید؟ براق مرزا کسی سے امید رکھتا تھا؟ یہ کب ہوا؟ اس نے اپنا ذہن جھٹکا تھا۔ خیر اسے مسفرہ کا لہجہ پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی چیزیں پوری کرتا۔ جب کاؤنٹر کی جانب بڑھا تو وہیں ایک طرف مسفرہ کے ساتھ مال کا مینیجر کھڑا معذرت کر رہا تھا۔ مسفرہ نے سرد مہری سے گردن ہلائی تھی اور کچھ کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اسے اس کا انداز ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ وہ حماس اور اس کی چیزوں کا بل پے کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ دوسری جانب مسفرہ کا موڈ پوری طرح خراب ہو چکا تھا۔ جب وہ اپنی مطلوبہ شائیوں کے لیے مال میں گھوم رہی تھی تو اسی پورشن میں ایک بوڑھی خاتون بھی موجود تھی جو شاید کچھ تلاش کر رہی تھی، اور انہوں نے مال کے کسی ورکر سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو وہ کچھ بدتمیزی سے بولا تھا، جس پر مسفرہ آگے بڑھی تھی اور بزرگ خاتون کو ان کی مطلوبہ شے ڈھونڈ کر دینے لگی تھی۔ خاتون نے اپنی مطلوبہ شے حاصل کر کے مسفرہ کا شکریہ ادا کیا تھا اور اسے دعائیں دیتی آگے بڑھ گئی تھی، لیکن مسفرہ کی نظر اس ورکر پر تھی جو اپنا کام بھی ٹھیک سے نہیں کر رہا تھا۔ پہلے مسفرہ نے اسے اس کے حال پر چھوڑنے کا سوچا تھا، لیکن جب کچھ دیر بعد اس نے کسی اور پورشن میں اسی ورکر کو بدتمیزی سے بولتے دیکھا تو وہ خاموش نہیں رہی۔ وہ اس سے بات کرنے پہنچ چکی تھی۔ تمہارا کام یہاں لوگوں کی مدد کرنا ہے، نہ کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا۔ مسفرہ کی بات پر وہ ورکر اسے گھورنے لگا تھا۔ بیوی اپنے کام سے کام رکھو، میں بہتر جانتا ہوں مجھے اپنا کام کیسے کرنا ہے۔ مسفرہ اس کے لہجے پر تلملائی تھی۔ تمہاری انتظامیہ ہی تمہیں بتائیں گے کہ کام کیسے کرتے ہیں۔ یہی وہ منظر تھا جو براق کے ذہن میں اس کا برا اثر چھوڑ گیا تھا۔ مسفرہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہاں کا مینیجر اس سے ورکر کے ان پروفیشنل رویے پر معذرت کر رہا تھا، لیکن اس کا موڈ برباد ہو چکا تھا، جس پر وہ فقط سرد مہری سے سر ہلا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی جب اس کی نظر پارکنگ میں کھڑی اس شخص پر گئی تھی جو گاڑی کا پچھلا دروازہ بند کیے اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا اور وہ بھورے رنگ کے سویٹر کے ساتھ سیاہ رنگ کی پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ ماتھے پر گھنگھرالے بال بکھرے تھے، لیکن وہ اسے پہچان گئی تھی اس کی گرے آنکھوں سے جو 20 قدم کے فاصلے سے بھی اسے پرکشش لگی تھی اور کچھ خوف زدہ بھی۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکا موجود تھا جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ براق سے کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ حماس نے خود پر کسی کی نگاہیں محسوس کی تو سامنے کی جانب دیکھا جہاں وہ کھڑی تھی۔ تبھی مسفرہ نے دیکھا کہ دوسرے شخص کی آنکھیں سبز ہیں، کانچ جیسی سبز لیکن خوبصورت، ہلکی سبز۔
براق اب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا، لیکن حماس کو خاموش دیکھ کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں اسے وہ نظر آئی جو پہلے حماس کو دیکھ رہی تھی، اور پھر اسے دیکھ کر وہ چند لمحے رکی تھی، لیکن 2 پل ہی گزرے تھے کہ اس کے قدم پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ براق کی نظروں نے اس کا تعاقب کیا تھا، اس کی سرمئی آنکھوں نے اسے مکمل طور پر جیسے جذب کرنا چاہا تھا۔ جس نے سیاہ رنگ کی کارگو پینٹ کے ساتھ سرمئی رنگ کا سویٹر پہن رکھا تھا، ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا اور گلے میں سلور کلر کی باریک نازک چین تھی۔ بالوں کی 2 سرخ لٹیں آج آوارہ تھیں اور بال ادھ کھلے تھے۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ حماس نے پوچھا تو براق چونکا تھا اور سیٹ بیلٹ لگاتا گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ تمہیں ایسے کیوں لگا؟ براق نے الٹا سے سوال کیا تھا۔ اس لڑکی نے رک کر بغور تمہیں دیکھا تھا اور پھر تمہاری آنکھوں میں بھی شناسائی کی رمق محسوس ہوئی تھی۔ حماس نے بھی سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاسپٹل میں دیکھا ہوگا شاید۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بول گیا تھا۔ حماس بھی خاموشی سے سر ہلا گئے۔ اس کا بھائی کہہ رہا تھا تو پھر ایسا ہی ہوگا، لیکن وہ پہچان چکا تھا کہ یہ ریسٹورانٹ والی لڑکی ہی ہے۔ نہ جانے اس کا بھائی اسے اتنے غور سے کیوں دیکھتا ہے۔ خیر اسے کیا۔ مسفرہ مال سے نکل کر گاڑی میں بیٹھتی ایک ہوٹل میں آئی تھی، جہاں رمشا بے چینی اور بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ یہ تصویر دیکھنے کے بعد سے ہی پریشان تھی۔ مسفرہ پرنٹ کی ہوئی تصویر کو اس کے سامنے رکھتی ہوئی ٹیبل پر بیگ رکھتی سامنے والی کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ تو پھر لڑکی، تمہیں یہ تصویر کیسی لگی؟ مسفرہ نے جلی مسکراہٹ اسے پیش کرتے ہوئے بولا تھا۔ آپ نے مجھے کس مقصد کے تحت بھیجی ہے؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ مجھے دوبارہ کبھی ٹیکس مت کرنا۔ رمشا کا انداز پریشان کن تھا۔ اسے سچ میں اپنی امیج خراب ہونے کا ڈر تھا۔ اس سوچ میں مسفرہ نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ پھر بات شروع کرتے ہیں۔ تم اس پتے کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ مسفرہ نے موبائل کی اسکرین آگے رکھتے ہوئے پارٹی کا ایڈریس اسے دکھایا تھا، لیکن رمشا نے اس کا سوال نظر انداز کر دیا تھا۔ اسے اپنی تصویر کی فکر تھی۔ اس نے تصویر پر انگلی رکھی اور کہنے لگی، آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی۔ مسفرہ اس کی بات پر مسکرا دی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے تم مجھے ڈرا سکتی ہو؟ مسفرہ کی مسکراہٹ سمیٹ کر اب سنجیدہ تاثرات آ چکے تھے جو سرد و خشک تھے۔ رمشا کچھ نہ بولی۔ شاید مجھ کو اس طرح کی چیز میں دلچسپی ہو۔ مسفرہ نے تصویر اپنی جانب کھینچتے ہوئے جس سے اپنی رائے پیش کی تھی۔ وہ بے وقوف مجھے بلیک میل کرے گا؟ رمشا نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا، لیکن مسفرہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے پاس تم سے بدلہ لینے کے بہت سے وجوہات ہیں۔ مسفرہ کی بات پر رمشا کا گلا خشک ہوا تھا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ مشک اور رمشا ایک دوسرے کو برداشت ہی کہاں کرتی تھیں۔ آپ مجھے اس طرح ڈرا نہیں سکتی۔ رمشا کا انداز سنجیدہ تھا۔ ٹرائی می۔ مسفرہ کا لہجہ سنجیدہ اور ٹھوس تھا، چیلنجنگ بھی، جس پر رمشا خاموش ہو گئی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگی، کیا آپ نے اسے تصویر بھیجی ہے؟ مسفرہ اس کی بات پر خاموش رہی اور شیشے کے باہر لاہور کی بہتی سڑک کو دیکھنے لگی۔ رمشا اس کی خاموشی سے ڈر گئی۔ مس، پہلے میرے سوالوں کا جواب دو۔ مسفرہ کا انداز اب کی بار کچھ مزید خشک تھا۔ رمشا خاموش ہو گئی، لیکن پھر کہنے لگی، آپ کو یہ تصویر کس نے دی؟ یہ ناممکن ہے کہ آپ اسے خود سے حاصل کریں۔ رمشا کا انداز پریشان کن تھا۔ مجھے جواب چاہیے رمشا۔ مسفرہ کا تلخ لہجہ سن کر رمشا اپنی جگہ سن ہوئی تھی۔ اس سردی میں بھی اسے پسینہ آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی جو میں جانتی ہوں۔ رمشا کی بات پر مسفرہ نے بغیر کچھ کہے ایڈریس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کے بارے میں واقعی بتانے کو کچھ خاص نہیں ہے، یہ صرف پارٹی کے لیے منتخب کر دی گئی جگہ تھی۔ رمشا نے پھر سے انجان بننے کی کوشش کی تھی۔ تم وہ ہو جس نے پارٹی کے پاسز دیے تھے؟ مسفرہ کا لہجہ اب بھی سنجیدہ ہی تھا۔ نہیں، وہ میں تو نہیں تھی، میرا اعتبار کریں۔ اس نے رمشا کی بات پر اپنی آنکھیں موندی تھیں اور اپنے اندر برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کیا تھا۔ اوہ، مجھے تم پر بھروسہ ہے، تو وہ جگہ کس کی تھی؟ مسفرہ نے جیسے اس بات سے اپنی جان چھڑائی تھی، کیونکہ سچ تو وہ جانتی تھی اور مزید وہ جھوٹ وہ سن نہیں سکتی تھی۔ مجھے یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے مجھے صرف جگہ کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ رمشا کی جھوٹی صفائیاں سن کر مسفرہ کا دل چاہ رہا تھا وہ سامنے پڑا کافی کپ اس کے منہ پر الٹ دے، لیکن اسے صبر سے کام لینا تھا۔
تو تمہیں اس جگہ کے بارے میں کس نے بتایا؟ اس سوال پر رمشا گڑبڑائی تھی، لیکن اپنی چھوٹی مسکراہٹ سے پیش کرتے ہوئے کہنے لگی، زویا، ہاں اس نے مجھے مدعو کیا تھا۔ سیریسلی تم مزید کتنا جھوٹ بول سکتی ہو؟ مسفرہ نے اپنی غصے سے لال ہوتی آنکھوں سے پوچھا تھا۔ میرا یقین کریں، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ رمشا نے یقین دلانا چاہا تھا، جس پر مسفرہ نے اسے گھورا تھا کہ بس کر دو اب۔ وہ زہیب تھا، وہ زہیب کے انکل کا گھر تھا۔ رمشا اب کی بار مدعے پر آئی تھی۔ یہ زہیب کون ہے؟ مسفرہ جانتے ہوئے بھی انجان بنی۔ وہ ہماری یونی میں ہے اور میرا منگیتر بھی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رمشا نے اس کا دفاع کیا تھا کہ زہیب کے پاس اس رات کے لیے کوئی گواہی ہے؟ مسفرہ کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ ہاں، وہ رات بھی میرے ساتھ تھا اور ہم لوگ پارٹی کے بعد بھی ایک ساتھ ہی تھے۔ رمشا نے بغیر جھجکے بتایا تھا کہ اس کے انکل کو اس پارٹی کا علم تھا۔ مسفرہ نے استفسار کیا تو رمشا کندھے اچکا گئی۔ انہوں نے یہ جگہ سے تحفے میں دی تھی۔ اس کی پچھلی سالگرہ پر انہیں واقعی اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ زہیب اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ کیا آپ یقین کر سکتی ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ وہ بہت کمال ہے، صحیح کہا نا؟ رمشا جیسے کسی فینٹیسی مووی کا کوئی سین بتا رہی تھی، اور مسفرہ جیسی حقیقت پسند بندی اس چیز سے بور ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے زہیب کا نمبر چاہیے۔ مسفرہ کی بات پر وہ چونکی تھی۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں مزید آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ رمشا نے نمبر دینے سے انکار کیا تھا۔ رمشا، تم جانتی ہو کہ یہاں کیا داؤ پر لگا ہے نا؟ مسفرہ کا اشارہ اس کی تصویر کی جانب تھا۔ نہیں، میں سیریس ہوں۔ میں اس کا نمبر اس طرح نہیں دے سکتی، کیونکہ اس نے منع کیا ہوا ہے۔ وہ مجھ سے رشتہ توڑ دے گا۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، پلیز۔ مسفرہ نے سر ہلا کر اسے جانے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ وہ مزید اس لڑکی کو برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رمشا بھی اشارہ ملنے پر وہاں سے فوراً نکلی تھی، کبھی دوبارہ نہ ملنے کا پختہ ارادہ کر کے۔ مسفرہ سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور اس کے بعد وہ بھی اپنے طریقے سے نمبر ڈھونڈنے کا سوچ چکی تھی۔ کون سے کسی کا نمبر نکلوانا مشکل کام تھا اس کے لیے۔ لاہور کی گہما گہمی میں وہ خاموشی سے اپنی گاڑی میں واپس گھر لوٹ رہی تھی۔ گھر؟ نہیں، اپنے اپارٹمنٹ میں، کیونکہ گھر تو لوگوں سے ہوا کرتا ہے، اور وہ تو اکیلی تھی۔ نہ حریف جاں نہ شریک، غم شب میں انتظار کوئی تو، کسے بزم شوق میں لائیں ہم دل بے قرار کوئی تو، کسے زندگی ہے عزیز اب کسے آرزو شرب طرب، مگر اے نگار وفا طلب تیرا اعتبار کوئی تو ہو۔ کہیں تیرا دامن گل ملے تو یہ مان لیں کہ چمن کھلے، کہ نشان فصل بہار کا سر شاخسار کوئی تو ہو۔ یہ اداس سے بام و دریا، یہ اجاڑ سی رہ گزر، چلو ہم نہیں نہ سہی مگر سر کوئے یار کوئی تو ہو۔ یہ سکون جہاں کی گھڑی ڈھلے تو چراغ دل ہی نہ بجھ چلے، وہ بلا سے ہو غم عشق یا غم روز گار کوئی تو ہو۔ سر مقتل شب آرزو ہے کچھ تو عشق کے آبرو، جو نہیں ادوت و فراز تو کہ نصیب دار کوئی تو ہو۔ وہ معمول کے مطابق ہسپتال میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ ابھی وہ ہسپتال کے وارڈ کا چکر لگا کر آیا تھا۔ چیزیں ویسے ہی چل رہی تھیں جیسے اس نے سوچی ہوئی تھی، بس اسے وقت گزرنے کا انتظار تھا تاکہ وہ دوبارہ سے شہر خوشاب کا رخ کر سکے۔ انتظار سچ میں عجیب جذبہ ہوتا ہے، آپ کو برا بھی لگتا ہے، اور کبھی کبھار کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ وہ انتظار رحمت بھی لگتا ہے۔ انتظار نام کا ہو، شام کا ہو یا کسی کام کا ہو، انتظار سزا لگتا ہے۔ انتظار صبح کا ہو، زوال کا ہو یا غروب آفتاب کا ہو، انتظار سزا لگتا ہے۔ مسفرت دن بدن کیس میں آگے بڑھ رہی تھی، ایک نئی پہیلی کو سلجھاتے ہوئے۔ آج جب وہ صبح اٹھی تو اسی انجان نمبر سے اسے کال آئی تھی۔ ویئرڈو، اس شخص نے بغیر کچھ کہے اس کا فون واپس بند کر دیا تھا۔ وہ شاید صرف اسے اٹھانے کے لیے فون کیا گیا تھا۔ اس نے دیکھا تو اسکرین پر میسج جگمگا رہا تھا، ریسیو یور پارسل فرام ڈاؤن اسٹیئرس۔ مسفرہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ ڈاؤن اسٹیئرس؟ وہ کیسے جانتا ہے کہ اس کا کمرہ دوسری منزل پر ہے؟ اس کی ساری نیند کی خماری کہیں دور سوئی تھی۔ وہ مکمل ہوش میں آتی، فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھسی تھی اور آرام دہ کپڑوں میں ملبوس ہوتی باہر نکلی تھی۔ دروازے کے باہر ایک پارسل پڑا تھا۔ اس بار اس پر کوئی پرچی نہیں لگی تھی، لیکن مسفرہ جانتی تھی وہ اس کے لیے ہی۔ وہ پارسل اٹھاتی، دروازہ اچھے سے لاک کرتی، ڈیٹیکٹیو کمرے میں آ بیٹھی تھی۔
کرسی پر دونوں پاؤں اوپر چڑھاتی وہ تجسس سے بھرپور نگاہوں سے اسے ٹیبل پر پڑے ڈبے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس بھری تھی اور ڈبہ کھولا تھا۔ پورا ڈبہ خالی تھا سوائے ایک لفافے کے۔ اس نے آنکھیں گھمائی تھیں لیکن پھر لفافہ کھولا تو اس میں 2 کاغذ باہر نکلے تھے۔ ایک زویا کی تصویر تھی جس کی پشت تھی اور وہ کسی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ گاڑی کا نمبر بھی واضح طور پر موجود تھا۔ زویا کے کپڑوں کی وجہ سے وہ جان گئی تھی کہ یہ گمشدگی کی رات کی تصویر ہے۔ وہ چوک کر سیدھی ہوئی تھی اور دوسرے کاغذ کو دیکھنے لگی تھی جو کوڑا تھا۔ مسفرہ نے اپنا ٹیبل لیمپ جلایا تھا اور اس کے نیچے کیا تھا لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ اٹھ کر ایک کیمیکل لائی تھی جو پانی کے جیسا تھا، لیکن جیسے ہی وہ کاغذ پر پڑا اس پر لکھے الفاظ واضح ہونے لگے۔ اس پر کوئی نمبر لکھا تھا اور کوئی نام بھی تھا۔ مسفرہ نے اسے ایک طرف رکھا تھا اور گاڑی کی نمبر پلیٹ سے وہ گاڑی کس کی ملکیت تھی یہ پتہ کروایا تھا۔ اس کے بعد اس نے چٹ پر موجود نام پڑھا تھا جو سیم تھا۔ مسفرہ جان گئی کہ یہ ڈرائیور کا نام اور نمبر تھا۔ اس نے وہ نمبر ٹریس کروایا تھا اور پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کی لوکیشن پر پہنچی تھی جہاں وہ نمبر بتا رہا تھا۔ وہ کسی پارک کی لوکیشن تھی جہاں وہ اویس نامی لڑکا اپنی کسی دوست کے ساتھ بیٹھا تھا۔ آمنے سامنے کرسیاں لگی ہوئی تھیں اور درمیان میں ٹیبل تھا۔ ماحول پرسکون تھا کیونکہ شام ہونے والی تھی اور بچے اپنے گھروں کو لپک گئے تھے۔ ویسے بھی وہ سب سے سنسان جگہ پر بیٹھا تھا کیونکہ زیادہ تر گناہ تنہائی اور سنسان جگہوں پر ہی ہوتے ہیں۔ وہ تیسری کرسی پر جا کر بیٹھی تو دونوں سے اچنبھے سے دیکھنے لگے۔ مسفرہ نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ ہائے اویس، میں ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ہوں۔ میں زویا کے کیس کی تحقیقات کر رہی ہوں۔ کچھ دیر اکیلے بات ہو سکتی ہے؟ مسفرہ نے شائستگی کے ساتھ ساتھ سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس کی بات سنتی وہ لڑکی خاموشی سے اٹھ گئی تھی۔ اوکے اویس، میں چلتی ہوں، ویسے بھی شام ہو گئی ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ وہ لڑکی مسکرا کر کہتی ہوئی اویس کو خدا حافظ کہتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ پوری طرح مسفرہ کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ زویا قریشی؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، کیا تم کسی اور زویا کو جانتے ہو؟ مسفرہ کا لہجہ کچھ طنزیہ تھا۔ وہ صرف میری کلاس فیلو تھی، ہماری زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ تم لوگ اس رات بھی ملے تھے جس رات وہ غائب ہوئی تھی، ہے نا؟ مسفرہ نے استفسار کیا تھا۔ اویس نے اپنے خوش لبوں پر زبان پھیری تھی۔ شہر لاہور کی دم توڑتی سردی بھی غروب آفتاب کے وقت تازہ ہونے لگی تھی۔ کیا آپ کو شک ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے؟ اویس کچھ سہم کر بولا تھا۔ مسفرہ کا سنجیدہ لہجے سے ڈرا رہا تھا اور اس کا یوں ڈرنا مسفرہ کی چھٹی حس کو جگا رہا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے چند سوالوں کے جواب دو۔ اس نے اپنے آنے کا مدعا پیش کیا تھا۔ سوال؟ میں آپ کے سوالات کا جواب کیوں دوں؟ میں آپ سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ مسفرہ اس کی بات پر ہلکا سا ہنسی تھی۔ وہ اس سے کتنا خوفزدہ تھا وہ سمجھ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ تمہاری گاڑی میں بیٹھی تھی۔ میرا اس سب میں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نے زیادہ بات بھی نہیں کی تھی۔ پرندوں کے چرچرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ شام ڈھل رہی تھی۔ ایسے میں وہ دونوں نفوس پارک میں کھلی فضا میں درختوں تلے ان کرسیوں پر بیٹھے بات کر رہے تھے۔ تم اس بارے میں کیا کہنا چاہو گے؟ مسفرہ نے وہی تصویر اس کے آگے بڑھائی جو سے آج صبح موصول ہوئی تھی۔ آپ کو یہ کس نے دی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ اس پریشانی میں ہنستے ہوئے بولا تھا جیسے اپنی حیرت چھپا رہا ہو۔ ڈراپ دا ایکٹ ناؤ، مسفرہ نے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا تو وہ اس نے مدھم ہوتی روشنی میں اسے دیکھا تھا جو انتہائی سنجیدہ تھی۔ لیکن اس کے لاپتہ ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اسے اپنی کار میں بلایا صرف اس کی مدد کے لیے۔ وہ اس رات سڑک پر اکیلی بیٹھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ پریشان تھی اور میں نے اس کی مدد کرنا چاہی تھی۔ وہ اس کی بات پر اس نے ایسا تاثر دیا تھا کہ ہو گیا تمہارا؟ سیدھی طرح بولنا شروع کرو ورنہ میرے پاس جو طریقے ہیں وہ ہرگز تمہیں پسند نہیں آئیں گے۔ مسفرہ نے سرد لہجے کو مزید سرد بناتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس نے سر جھکا کر کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ میں اسے ہمیشہ سے پسند کرتا تھا تو میرے دل میں اس کے لیے نرم جگہ تھی، اس لیے میں مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس نے دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ وہ کیوں پریشان تھی؟ مسفرہ نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ موسیٰ، اس کا فیانسے، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا، لیکن میں نے سنا ہے کہ ان کی کسی بات پر بہت بری بحث ہوئی تھی، تو میں نے اسے اس رات اکیلا پایا اور میں نے سوچا کہ میں اس کی کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ اویس کا سر ابھی تک جھکا ہوا تھا، وہ نظر چرا رہا تھا۔ اور تم نے کس طرح مدد کی؟ مسفرہ کا لہجہ سنجیدہ تھا۔
میں صرف اسے ایموشنل سپورٹ فراہم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اور اسے کیا چیز پریشان کر رہی ہے۔ وہ اس نے جھجکتے ہوئے بولا تھا، اور تمہیں کس چیز نے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ واقعی تمہارے سامنے کھل جائے گی؟ مسورہ واقعی جاننا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے اور موسیٰ کے تعلقات کے بارے میں تھوڑا سا بتایا تھا کہ وہ اسے بہت پسند کرتی تھی، لیکن حال ہی میں موسیٰ کا رویہ اس کے ارد گرد بہت بدل گیا ہے اور وہ اب ویسا نہیں رہا جیسا اسے وہ سمجھتی تھی۔ بس یہی بات ہوئی اور پھر وہ چلی گئی؟ بس اتنا اور وہ چلی گئی؟ مسفرہ نے سنجیدگی سے استفسار کیا تھا۔ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں جو ہوا تھا۔ میں پوری سچائی جاننا چاہتی ہوں اویس، میرے ساتھ گڑبڑ مت کرو، بہت پچھتاؤ گے۔ مسفرہ کا لہجہ دھمکی امیز تھا کہ میں آپ کو مجھ پر یقین کرنے کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں؟ اویس نے جھنجھلا کر کہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہوگا کہ اگر وہ تصویر سامنے آتی ہے تو تمہارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ یقین کرو کہ اکیلی تصویر تمہیں اور تمہارے مستقبل کو مکمل طور پر برباد کر سکتی ہے۔ مسفرہ نے وہ تصویر ایک بار پھر اس کے سامنے لہرائی تھی۔ وہ اس کی سانسیں حلق میں اٹکی تھیں۔ نہیں نہیں نہیں، رکے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا۔ میں واقعی میں اسے پسند کرتا تھا، لیکن اس کے موسیٰ کے ساتھ رشتہ ہو گیا۔ اس بات نے پہلے میرا دل توڑ دیا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ مجھے ایک بار کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ اس لمبے لمبے وقفوں کے بعد اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ اور مسفرہ نے اسے بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے جب میں نے اس کے ہاتھ پکڑے تھے تو اسے ایموشنل سپورٹ دینے کی نیت سے پکڑے تھے، لیکن اس رات کے اندھیرے میں شیطانی سوچوں میں گرفتار ہو گئے اور اس کی موجودگی کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس نے مدھم لہجے میں اپنا جرم قبول کیا تھا۔ مسفرہ کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیلی تھیں۔ پلیز اویس، رک جاؤ، مزید مت بولنا۔ وہ لبوں پر ہاتھ رکھے اس چیز کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا جلدی احساس ہو گیا تھا۔ میں نے معذرت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے تھپڑ مار کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ اس کی گردن شرمندگی سے جھکی ہوئی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ اس نے ایسا کیا، تم اسی چیز کے مستحق تھے۔ مسفرہ نے کاٹدار لہجے میں بولا تھا۔ مجھے اپنی حرکت پر شرمندگی ہے، آپ پلیز اس تصویر کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریے گا۔ وہ اس نے منت کی تھی۔ مسفرہ اب اپنے شوق کے فیس سے نکل کر دوبارہ سے نارمل ہونے کی کوشش میں تھی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں کوئی اندازہ ہے کہ یہ تصویر کس نے کلک کی ہے؟ مسفرہ کی بات پر وہ اس نے اپنے کندھے اچکائے تھے۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے مجھے فریم کرنے کے لیے ایسا کیا ہوگا؟ وہ اس کے تاثرات انجان تھے۔ مسفرہ نے ٹاپک بدلا تھا۔ کہ تم زہیب کو جانتے ہو؟ مسفرہ کا رخ اب رمشا کے فیونسے کی جانب تھا۔ ہاں، وہ فٹ بال ٹیم کا حصہ ہے ہماری یونی میں، لیکن ہماری کبھی زیادہ بات چیت نہیں ہوئی۔ کہ تم مجھے کسی طرح اس کا نمبر دلا سکتے ہو؟ میرا نہیں خیال ہو سکتا ہے آپ یہ کام اس کی منگیتر رمشا سے کروا سکے۔ وہ زہیب کی سب سے قریبی دوست بھی ہے۔ وہ اس نے اپنی رائے پیش کی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر کیا رمشا کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ اس کی اپنی کلوتھنگ برانڈ ہے جس کی میلز وہ ہر دوسرے دن ہر ایک کو بھیجتی رہتی ہے۔ وہ جیسے اس کی اس حرکت سے بہت تنگ تھا۔ مسفرہ نے آئیبرو اچکائے۔ یونی کی فرسٹ ایئر کی لڑکی کی اپنی کلوتھنگ برانڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ مسفرہ نے عجیب لہجے میں استفسار کیا تھا۔ وہ کافی امیر ہے اور ویسے بھی اس کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے۔ ان جیسے لوگوں کے لیے کوئی برانڈ لانچ کرنا مشکل کام نہیں ہے۔ وہ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا، کچھ حسد اور کچھ ستائش کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، کیا کچھ اور ہے جو تم جانتے ہو؟ مسفرہ کی بات پر وہ سوچنے لگا تھا۔ وہ ہر جمعے کو کسی بھی ریسٹورانٹ میں اکٹھے ہوتی ہے اور اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے۔ مسفرہ نے اس کی بات پر سر ہلا دیا تھا اور اٹھنے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ مجھے امید ہے کہ یہ تصویر سامنے نہیں آئے گی۔ وہ اس نے ڈرتے ہوئے بولا تھا۔ اویس، میں تمہیں مشورہ دوں گی کہ کبھی بھی جذباتی طور پر کمزور شخص کا فائدہ مت اٹھانا۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ انسان اپنے اندر کتنی جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے، اس لیے لوگوں سے نرمی سے پیش آیا کرو، اور دوسروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا بہت گری ہوئی حرکت ہے۔ مسفرہ کا لہجہ سمجھانے والا تھا۔ لڑکا اچھا تھا لیکن ناسمجھ تھا۔ میرا یقین کریں، میں ایک اچھا آدمی بنوں گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا، اس نے کچھ شرمندگی اور کچھ احترام سے کہا تھا۔ مسفرہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی اور چہچہاتے پرندے بھی اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور اب ویرانیاں ہی بچی تھیں جو ہر سن پھیل گئی تھیں۔ اندھیرے کے ساتھ ساتھ ویرانیاں بھی شہر لاہور میں پھیل چکی تھیں۔ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو،
کوئی شام گھر بھی رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپکے چپکے پڑھا کرو۔ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔